السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ناظرین کرام، دین کی بنیادی باتیں جاننا اور دوسروں کو بتانا یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بنیادی باتیں تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ تعجب کریں گے، آپ کے اگل بغل، آپ کے آزو بازو میں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے ایسے بھائی ایسے ہیں جو کلمہ شہادت نہیں جانتے۔ کل ہمارا سابقہ ہوا کچھ لوگوں سے جن کے پاس میں آتا جاتا ہوں، اچانک میری عادت ہے جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو موبائل اٹھایا اور کچھ ویڈیو بناتا ہوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہم نے ان سے کہا کلمہ سنائیے، تو آپ یقین مانیے تقریباً 25 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوگی، کلمہ شہادت نہیں جانتے۔ وہ جان تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ، بس اشہد ان لا الہ، اس سے زیادہ اس شخص کو کچھ نہیں پتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ ہے، الا اللہ، وہ شخص جانتا ہی نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ تو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہمارے وہ مسلمان ہیں جو اسی حال میں جیتے اور ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے ہم لوگوں کی، جن کے پاس اللہ کا دین ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، ٹوٹے پھوٹے جس قدر بھی ہمارے پاس طاقت ہے، جیسے ہمارے پاس قوت اور وسائل ہیں، بڑی ذمہ داری ہے اس قوم کو اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانے کی، جنت کا راستہ دکھانے کی۔ لوگ سننا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، لیکن ہم بھائی پیچھے پڑے۔ آج کی یہ مجلس میں نے سوال و جواب کے نام سے رکھی ہے۔ اس میں یا تو آپ سوال کریں، میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں، یا میں آپ سے سوال کروں، آپ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ ویسے تو فی الحال ہمارے سامنے عوام نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے ساتھیوں سے، میرے دوست شیخ حفیظ اللہ سے، میرے حبیب شیخ ارشاد سے، اور شعیب محمدی سے، کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی جوڑیں تاکہ لوگوں کو اللہ کا دین سکھایا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ آپ بتائیے، آپ کو کلمہ تک اگر نہیں پتا ہے، آپ لا الہ الا اللہ کا لفظ نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اور ابھی اس کا ٹرانسلیٹ، اس کا معنی تو چھوڑیے، کلمہ ادا بھی کر لیں، آپ یہ نہ جانے کہ اس کلمے کے معنی کیا ہے، تو آپ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ میرے بھائیو، جو لوگ بھی دین کا علم رکھتے ہو، جانتے ہو کتنی بڑی ڈیوٹی آپ کی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ایک فرد جو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی کہتا ہے، اس کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ تمام لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائے اور اس کا
ڈائریکٹلی اگر آپ کسی سے بات کریں تو لوگ سننا نہیں چاہتے. دین پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ میری نظر میں یہ ہے کہ سوال و جواب کیا جائے. آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں, بیٹھ کر کے 10 منٹ آپ تقریر کرنا چاہیں, بولنا چاہیں, تو لوگ نہیں سننا چاہتے, اٹھا لیں گے موبائل. اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ آپ سوال کیجیے بھائی, تو جب اس کا جواب وہ نہیں جانیں گے تو آپ سے اس کا جواب سننا چاہیں گے. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں, آپ سب سے کہیں بھائی کون کلمہ شہادت اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے, ذرا پڑھے تو, یا سب لوگ ذرا سا کلمہ شہادت سنائیے تو. کئی لوگ کلمہ شہادت سنائیں گے اچھی طریقے سے, کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کلمہ کیا. آپ کے سوال کی وجہ سے ان کو اس دن احساس ہوگا کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو کلمہ شہادت جو اسلام میں انٹری کا کلمہ ہے وہی نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس محفل میں وہ کلمہ شہادت جان لے. بہت زمینی طور پر جو ہے دعوت کی ضرورت ہے. بڑی بڑی باتوں کا وقت نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے لیجئے. اپنے بھائیوں کو کلمہ شہادت سکھائیے. آپ جانتے ہیں کلمہ شہادت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں. ہم کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ, بس میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, یعنی اللہ کا نام بھی چھوڑ دیا. بہت تعجب ہوا, رات ہی سے مجھے ٹینشن ہے کہ یار ایسے بھی لوگ ہمارے دائیں بائیں بستے ہیں جن کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں, ہماری کمپنیوں میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں کبھی کبھار, لیکن وہ کلمہ نہیں جانتے. کہتے ہیں لا الہ, کوئی معبود نہیں, الا اللہ کا پتہ نہیں. حالانکہ اس کلمے میں دو چیزیں ہیں, ایک انکار ہے, ایک اس بات ہے. انکار ہے تمام جھوٹے معبودوں کا, تمام جھوٹی عبادتوں کا, اور اقرار ہے ایک اللہ کی عبادت کا. لا الہ, کوئی حقیقی معبود نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ. آپ لوگوں کو کلمہ جب سن لیں تو پھر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس مجلس میں ہو سکتا ہے ایک دو لوگ بتا دیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کلمہ شہادت کا مطلب کیا. آپ بتائیے انہیں. جب لوگ یہ پتا پائیں گے کہ یار ہمیں کلمہ شہادت کا معنی نہیں معلوم, تب جب آپ بتائیں گے تب لوگ اس کو غور سے سن لیں. مریض کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ میں بیمار ہوں, وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا؟ اگر اسے پتا چل جائے کہ میرے پاس یہ بیماری ہے, تب اسے دوا دی جائے تو اس دوا کو استعمال کرے گا. تو دین کی دعوت کا سب سے بہترین طریقہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ, کہیں آپ آتے جاتے ہیں, کچھ سوالات کیجیے, ان سے پوچھیے. ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ایک زمانے سے نمازی, پکے نمازی, الحمدللہ کوئی نماز نہیں چھوڑتے, 20 سال سے فجر کی نماز با جماعت. ایک دن نماز میں ہمارے کنارے بیٹھے تھے, بس میں کیونکہ سعودی عرب میں میری عادت ہے کوئی ملے گا اس سے کلمہ سننا, بھائی تحیات سنائیے, بھائی فلاں سنائیے. کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ درود شریف پڑھیے. وہ بولے درود تو مجھے آتی نہیں. آپ کو درود نہیں آتی, آپ بتائیے. یعنی کیسے اپنے نبی پر آپ ایمان رکھتے ہیں, اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, آپ درود شریف نہیں جانتے. درود شریف نماز میں نماز کا رکن ہے, جس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, اور آپ کو درود نہیں پتا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلام تو ہم جانتے ہیں, یہ درود کیسے پڑھیں آپ؟ تب آپ نے ان کو درود ابراہیم سکھائی جو تحیات کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ بتائیے، آپ سوچئے کہ آپ کو یہ درود یاد ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہونی ہے. آپ کے ساتھیوں کو تو یہ درود آتی ہے، آپ بتائیے، انہیں سکھائیے. قیامت کے دن آپ کی نجات اسی میں ہے. اگر آپ نے اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کا دین اگر آپ نے دوسروں کو نہیں سکھایا تو آپ بھی پھنس جائیں گے، آپ بھی بچ نہیں پائیں گے. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دعائیں کرتے رہ جاؤ گے، قبولیت نہیں ہو سکتی. اگر چاہیں تو کچھ سوالات تو نہیں آئے اب تک. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص زندگی بھر کافر رہا، زندگی بھر مشرک رہا، اور مرنے لگا موت سے 1 منٹ پہلے وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اس ٹائم توبہ کرتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ اس کے کلمہ شہادت کا اعتبار ہوگا کہ نہیں، بتلائیے. آپ لوگوں نے سوال نہیں کیا تو میں سوال کرتا ہوں. پوری زندگی ساری کٹی عشق بوتا میں مومن، کہتے نا آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے. لیکن اگر کوئی مرنے سے پہلے چند منٹ چند سیکنڈ پہلے اگر وہ اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ پڑھتا ہے یا زندگی بھر شرک رہا اس ٹائم توبہ کرتا ہے، تو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں، بتلائیے. کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. خیر، آپ سوال بھی نہیں کر رہے. ہم نے یہ مجلس رچائی تھی کہ آپ سوال کریں یا ہمارے سوالوں کا جواب دیں. تو خیر، نہ کوئی سوال آیا نہ میرے سوال کا جواب دکھ رہا ہے. پھر بھی میں اپنی بات کہتا ہوں. اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دین میں سے کم ایک حدیث یاد کر لیں، اس حدیث کو پکا سمجھ کر کے یاد کر لیں، اسی کی تبلیغ کرتے رہیں. حدیث جبرائیل، اگر حدیث جبرائیل جو صحیح مسلم میں ہے آپ نے یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، تو آپ نے دین کا علم بھی حاصل کر لیا اور آپ ایک داعی اور مبلغ بھی بن گئے. بہت ضروری ہے اس حدیث کو جاننا، بہت ضروری ہے اس حدیث کو سمجھنا. حدیث جبرائیل تمام لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. سناؤ حدیث، تمام بھائیوں کو حدیث یاد ہونی چاہیے. کہیں بھی بیٹھیں جہاں لوگ، خاص کر لوگ دینی علم نہیں ان کے پاس ہے، عوام ہے، ان کو یہ حدیث سنائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کس کو کہتے ہیں، ہم مومن ہیں تو ایمان کیا چیز ہے، کس تصور کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے، نبی پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں اس حدیث جبرائیل میں ذکر کی گئی. اسلم راجہ اگر دیکھ رہے تو کوئی سوال ٹھوکو یار. ہمارے جاوید شانو کوئی سوال لکھ سکتے ہیں، ہمارے حکیم خان صاحب کوئی سوال لکھ سکتے ہیں. چلیں میں یہ حدیث سناتا ہوں، اور اگر کوئی سوال آیا تو اس کا جواب دوں گا، یا اگر کسی نے میرے سوال کا جواب دیا تو اس پر توجہ دوں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث غور سے سنیے، زبانی یاد کر لیجئے، دوستوں کو سنائیے، یہی دین ہے، پورا دین اسی میں ہے، سارا کا سارا دین ٹوٹل یہی ہے۔ مختصر طور پر، بنیادی طور پر یہ حدیث اگر آپ نے جان لی تو پورا دین آپ کو پتا ہے۔ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس محفل میں آتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، انتہائی کالے بالوں والا خوبصورت انسان، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے بدن پر سفر کا بھی کوئی نشان نہیں تھا کہ گرد و غبار ہٹے ہو یا کوئی تھکان۔ فجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر بیٹھ گیا، واسند رکبتیہ الی رکبتیہ، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا لگا لیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو ران پہ رکھا، ثم قال، پھر سوال کیا اس نے۔ یہ سوال بھی آپ یاد کر لیں اور جواب بھی یاد کر لیں، حفظ کر لیں، دوسروں کو بتا دیں، آپ نے حق ادا کیا انشاءاللہ۔ فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اور یہ کہ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، اسلام کا دوسرا رکن یہ ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تیسرا رکن یہ ہے کہ مالدار ہو تو نصاب کے حساب سے زکوٰۃ دو، وَتَصُومَ رمضان، اور چوتھا رکن یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور 5واں رکن یہ ہے کہ اگر طاقت ہوتا حج کرو۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کہتے ہیں۔ فقال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ہے، اللہ کے نبی سے سوال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ اب حدیث کا باقی حصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اسلم راجہ نے کوئی سوال کیا ہے، میں وہ سوال دیکھتا ہوں۔ جنازہ کی نماز کے بارے میں کچھ بتائیں، آدمی کی نماز کیا پڑھا جاتا ہے، عورت کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، بچے کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جنازے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میت مرد ہے تو امام اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر میت عورت ہے تو امام اس کے کمر کے پاس کھڑا ہوگا، اور صفیں بنا لی جائیں گی، 4 تکبیریں اس میں کم از کم کہی جاتی ہیں،
پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد چاہے آپ ہاتھ اٹھائیں چاہے نہ اٹھائیں، آپ پڑھیں گے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ چاہے تو کوئی سورت بھی پڑھ لیں۔ پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر نیت باندھے رہیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ دعا مرد اور عورت سب کے لیے ایک ہی دعا ہے، دعا مرد اور عورت کے لیے سب کے لیے ایک ہی دعا ہے، بس اگر ہو سکے تو مرد کے لیے مذکر کا صیغہ اور عورت کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جائے، ورنہ وہ میت میں اگر اس نیت سے پڑھے تو اس میں سب داخل ہیں، اتنی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ اتنا پڑھ کر بھی سلام پھر سکتے ہیں۔ جنازے کی اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الفردوس الأعلى وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ مرد ہو یا عورت تمام کے لیے یہی دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اگر ہو سکے تو عورت کے لیے اس جگہ پر مؤنث کا صیغہ استعمال کریں، کئی جنازے ہوں تو جمع کا صیغہ استعمال کریں، نہیں تو یہی دعا کافی ہے۔ اور اگر بچہ ہے تو بچے کے لیے آدمی دعا کرے گا اللہم اجعلہ لنا فرطا وزخرا واجرا اللہم اجعلہ لنا شافعا، اور سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ رہا جنازے کی نماز کا طریقہ۔ اچھا جی، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، حدیث جبریل میں سنا رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا فاخبرنی عن الایمان، آپ بتائیں ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ سے پوچھا جائے کہ ایمان کس کو کہتے؟ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں سب پر ایمان لاؤ، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے جتنے انبیاء بھیجے گئے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، بھلی ہو یا بری، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا اس کائنات کا خالق، رازق، منتظم، مدبر، کرتا دھرتا، مالک اور سب کچھ سمجھا جائے، کسی کا اس میں دخل نہیں۔ روزی دینے والا، شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، اچھا کرنے والا، نوکری دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو سمجھے۔ اور جب اللہ رب العالمین ہی سارا کرتا دھرتا ہے تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے، چاہے وہ رکوع ہو کہ سجدہ ہو کہ دعا ہو کہ نظر و نیاز ہو کہ ذبیحہ ہو کہ طواف ہو کہ توکل ہو کہ خوف ہو کہ مشکل میں پکارنا ہو، یہ تمام کا تمام اللہ کے لیے۔
یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ اللہ کی جو صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں ان صفات پر ایمان رکھنا، نہ ان کا انکار کرنا، نہ ان کی کوئی مثال بیان کرنا، نہ ان کی کوئی تعویل کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہے تو ہے، ایمان رکھتے۔ اب کیسے ہم نہیں جانتے، نہ اس کا ہم انکار کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال بیان کرتے ہیں، نہیں یہ کہتے ہیں بھائی عرش پر ہے تو اس کا معنی یہ کچھ نہیں، عرش پر ہے تو عرش پر ہے۔ مالک سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ عرش پر ہے یہ معلوم ہے، کیسے ہے یہ مجہول ہے، پتہ نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا بدعت۔ تو یہ ہوئی اللہ پر ایمان کی بات۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب؟ جن جن فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر نام کے ساتھ ہم ایمان لائیں۔ کسی ایک فرشتے کا ہم انکار نہیں کر سکتے جو پھر ہم مومن نہیں رہیں۔ جن فرشتوں کا نام اور کام دونوں معلوم ہے ان پر نام اور کام کے ساتھ ایمان رکھیں۔ کسی کام کا اگر ہم انکار کر دیں گے تب بھی ہم مومن نہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا نام نہیں معلوم ہے، کام معلوم ہے، تو ان پر اسی طریقے سے ایمان رکھنا۔ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ نور سے بنائے گئے، وہ خود مختار نہیں ہے بلکہ وہ یفعلون ما یؤمرون، اللہ انہیں جو حکم دیتا وہ کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا کام تھا وحی لانا، میکائیل بارش کے لیے، اسرافیل سور پھونکنے کے لیے، ملک الموت جان نکالنے کے لیے، کرامن کاتبین ہماری نیکیاں برائیاں لکھنے کے لیے، منکر نکیر خبر میں سوال جواب کے لیے، رضوان جنت کا در ہوگا، مالک جہنم کا در ہوگا۔ کچھ فرشتے اللہ کی محفلوں، ذکر و اذکار کی محفلوں میں آتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر کسی کا نمبر نہیں آتا۔ کتنے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے متعین ہیں۔ تو ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا کسی انداز سے جیسے قرآن سنت، اللہ کی تمام بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ان میں سر فہرست قرآن مجید ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ 23 سال میں اترا، اللہ کا کلام ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اس جیسا کوئی کلام نہیں پیش کر سکتا۔ چیلنج ہے قرآن کا، پہلا چیلنج قرآن نے کیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی کتاب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، پہلا چیلنج قرآن نے کیا کہ لے آؤ اس کتاب جیسی کوئی کتاب، نہیں لا سکے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کی جیسی 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ۔ یہ سب ہم پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا اس جیسی کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتا، اور یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر جو کتابیں نازل کی، جیسے عیسیٰ السلام پر انجیل، موسیٰ پر تورات، داؤد پر زبور، ابراہیم کو صحیفے دیے گئے، ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں جو باتیں قرآن کے مطابق ہم مانتے ہیں، جو خلاف ہیں، جو الگ ہیں، ہم نہ ان کی تصدیق کرتے نہ تکذیب، کیونکہ ان میں رد و بدل کیا گیا۔ ہمارے سیف بیگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیف بیگ صاحب لکھتے ہیں شیخ آپ کس سٹی سے ہیں؟ پہلے آپ بتلائے کہ آپ سیف بیگ صاحب آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کہاں کے رہنے والے، تب نہ سٹی بتاؤں میں۔ آپ اپنا بتلا دیجئے تو میں اسی حساب سے بتلاؤں، کیا پتا آپ ہم سے قریب ہوں۔ اب آپ کسی دوسرے ملک کے رہنے والے ہوں، ہم کوئی سٹی بتائیں،
کسی دوسرے صوبہ کے رہنے والوں ہم کوئی سٹی بتائیں, آپ اپنا پہلے بتائیے. اچھا جی, آپ لکھنؤ سے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ذرا سا واٹس ایپ کیجیے گا مجھے, میرا نمبر ہے 05034503750. آپ اگر لکھ سکتے ہیں اپنا نمبر تو لکھیں, نمبر لکھنے میں کوئی لوگ حرج محسوس کرتے ہیں, لیکن مجھے کوئی حرج نہیں, میں بتا رہا ہوں 05034503750. آپ لکھنؤ سے ہیں تو میں بلرام پور سے ہوں, بلرام پور پچپڑوا اسٹیشن, گنیش پور بازار, گاؤں کا نام امراہوا, شیخ صلاح الدین مدنی حفظ اللہ کے گاؤں سے, حاجی عبد الوہاب مرحوم کے گاؤں سے, مولانا عبد العلی مدنی حفظ اللہ کے گاؤں سے. اچھا جی, تو میں ذکر کر رہا تھا کہ فرشتوں پر ایمان, یہ حدیث جبریل آپ یاد کر لیں, سمجھ لیں, تو آپ نے پورا دین سمجھ لیا اور لوگوں تک پہنچا بھی دیا. اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ نے جو آسمانی کتابیں بھیجی ان پر ایمان رکھتے ہیں ہم, لیکن ان کی ساری باتوں پر ہم ایمان نہیں رکھتے, کیونکہ ان میں رد و بدل کر دیا گیا. قرآن نے بتایا ہم کو باتیں ادھر کی ادھر, جو باتیں ان کی قرآن کے مطابق ہیں ہم مانتے ہیں, جو قرآن سے الگ ہیں ہم ان کو نہ جھٹلاتے ہیں اور نہ ان کو مانتے ہیں. ایسا ایمان ہم رکھتے ہیں پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں, لیکن قرآن پر ہم پکا ایمان رکھتے ہیں کہ آخری کتاب ہے, آخری دستور ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آخری حج میں, جس کے 3 ماہ کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے, آپ نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کا قرآن, دوسرے میری سنت. وہ رسولی, اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا, جتنے انبیاء 1,24,000 بھیجے گئے مجموعی طور پر تمام انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر مجملاً ایمان ہم رکھتے ہیں. جن کا نام 25 نبیوں کا نام قرآن نے ذکر کر دیا ہے, ان 25 نبیوں پر ان کے نام کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. ہر نبی کے ساتھ جن جن معجزات کا ذکر ہے ان معجزات پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات, قرآن سب سے بڑا معجزہ, چاند آپ نے 2 ٹکڑے کیے, 2 درخت آ کر کے مل گئے, جانور بات کیے, درخت اور پتھر آپ کو سلام کیے, کھجور کی ٹہنی روئی, اونٹ آپ کے سامنے رویا, انگلی سے پانی کا فوارہ نکلا, بے شمار معجزات جو ثابت ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, مریم کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن کہتا ہے لم یلد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ان کو قتل نہیں کیا گیا, سولی نہیں دی گئی, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر ہم یہودیوں کی طرح مان لیں کہ عیسائیوں کی طرح کہ وہ قتل کر دیے گئے اور جو بھی ان پر ایمان لائے سب کو بخشا گئے تو ہم کافر ہو جائیں. ہمارا ایمان ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا, قیامت کے قریب وہ اتریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں امت محمدیہ بن کر کے زندگی گزاریں گے, اصلاح کریں گے اور پھر آپ کی وفات ہوگی. وما قتلوہ وما صلبوہ, قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کو نہ ان لوگوں نے قتل کیا نہ سولی پر لٹایا, بل رفعہ اللہ, بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. تو تمام انبیاء کے پر ایمان لانے کے بعد ان کے بارے میں جو باتیں بھی قرآن کہتا ہے سب پر ہم کو ماننا. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا, ہاتھ بغل میں لگاتے نکالتے سفید ہو جاتا, لاٹھی زمین پر پھینک دیتے اژدہا بن جاتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں پر ہاتھ پھیرتے شفایاب ہو جاتے تھے.
تو ان تمام اور محمد رسول اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے، عیسیٰ آئیں گے وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ آپ کے بعد اگر کوئی اور نبوت اور شریعت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل یا رسول اللہ من یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر۔ والیوم الاخر، پانچواں ایمان یوم آخرت پر کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے، زمین درہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ دھن کی روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، آسمان لپیٹ دیا ٹوٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک نئی دنیا قائم ہوگی، تمام لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے، سب کے حساب و کتاب کے لیے ترازو ہوگا، اس میں دو پلڑے ہوں گے، اس میں تولا جائے گا، مرنے کے بعد آدمی قبر میں جائے گا، قبر میں فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب ہوگا، نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، بری کے لیے جہنم کی، نیک کو قبر میں آرام ملے گا، برے کو عذاب ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ایمان رکھنا ہے، ان میں سے کوئی چیز اگر ہم انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ میدان محشر کی جتنے مراحل ہیں، اللہ کے نبی کی شفاعت، آب کوثر، سخت دھوپ، پل صراط، جتنی ساری چیزیں ہیں، جنت جہنم، تمام چیزوں پر پختہ ایمان رکھنا، یہ ہے یوم القیامہ پر ایمان رکھنے کا مطلب۔ اور پانچویں بات، آخری بات کیا؟ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لائے، بھلی ہو یا بری۔ تقدیر پر ایمان لانا بہانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد کرنے کے لیے۔ کئی لوگ تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، اس لیے تقدیر پر ایمان نہیں لانا ہے۔ آپ آزاد ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اذان ہو رہی نماز کے لیے آپ جائیے، اب آپ سو جائیں اور کہیں صاحب ہماری تقدیر میں لکھا تھا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے لکھ دیا؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ چوری کریں اس کے بعد کہیں اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، آپ کو کیسے پتا تھا؟ آپ کیوں چوری کیا آپ نے؟ تو تقدیر کو بہانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو آدمی صبر کر لے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا تھا، ایسا ہوا، ہم اس کی مشکل کو ٹال نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق کے دربار میں ایک آدمی لایا گیا جس نے چوری کی تھی، وہ دہریہ قسم کا رہا ہوگا، اس نے بہانہ بنایا کہ بھائی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں گا، تو کیا ہم نے کیا غلطی کی؟ حضرت نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اللہ نے لکھا تھا ہم نے چوری، کہا اللہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا اور تیرا ہاتھ بھی کٹے گا۔ اسی لیے چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا تقدیر میں لکھا، اس لیے ہم آزاد ہیں۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی موت، کوئی حادثہ، کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں صبر کرتے ہوئے کہنا قدر اللہ ما شاء فعل، یہ ہماری تقدیر میں تھا، اللہ نے جو چاہا کیا، اس پر ہم صبر کرتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر کے مسئلے میں یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ۔ اس مسئلے میں دو فرقے گمراہ ہوئے، ایک فرقہ ہے قدریہ جس نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا کچھ اللہ تعالی نے نہیں لکھ رکھا، انسان آزاد ہے جو چاہے کرے، کوئی چیز پہلے
سے نہیں لکھی ہوئی، غلط۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے فقدرنا، ہم نے تقدیر لکھ دیا انسان کی۔ آپ انکار کرتے ہیں کہ تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر کچھ لوگ جبریہ کہتے بھائی تقدیر میں لکھا ہے تو ہم کر، جیسے وہ چور کہہ رہا تھا ہم مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کو پھر سزا دینے کا آخری، یہ بھی غلط۔ تو تقدیر پر ایمان رکھے، اچھی ہو گئی۔ یہ 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ یہ حدیث جبریل آپ یاد کر لیں، سمجھ لیں، گھر بھر کو یاد کرا لیں، بچوں کو یاد کرائیں، بیوی کو یاد کرائیں، ماں باپ کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں کو، اللہ کا دین آپ نے پھیلا دیا۔ تیسرا سوال کیا اس آدمی نے فاخبرنی عن الاحسان، یہ بتاؤ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس تصور کے ساتھ جیو، اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ ایسا نہیں تو کم سے کم کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن ایسا نہیں تصور کر سکتے، تو یہ تو ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ احسان ہے۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عن بعالم من الغیب، جو مجھ سے پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ پوچھا جانے والا نہیں جانتا۔ کہا فاخبرنی عن اماراتها، کہا اس کی نشانیاں ہی بتلا دو۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی، سرکش ہو جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ کو لونڈی اور غلام کی طرح سمجھے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قیامت کی نشانی ہے تم دیکھو گے ننگے پاؤں، ننگے بدن والے، بھیک منگے، بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت پر کہتے فلبثت مليا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا تعرف من هذا، پتا ہے یہ کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا هذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ اس حدیث میں پورا دین ہے۔ دین کے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا درجہ جو نیچے والا درجہ ہے، کم سے کم مسلمان ہونا، اسلام۔ دوسرا درجہ ایمان کا ہے، تیسرا درجہ احسان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔